शहाब नामा में शहाब साहब ने जो माफ़ौक़ुल फ़ितरत पुरअसरार और हैबतनाक वाक़यात दर्ज किए हैं, उसमें उसका इख्तिताम कैसे हुआ और उसका ड्रॉप सीन कैसे हुआ, इसको जानने के लिए आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शहाब नामा में इसके बारे में क्या कहा गया है। अच्छा, इस किस्म के कुछ कहे और कुछ अनकहे और बहुत सारे उनके वाक़यात रात को 11:30 बजे के करीब शुरू होते थे और सुबह के ठीक 3 बजे खुद ब खुद बंद हो जाते थे। मेरे तवील व अरीज लॉन की घास में बेशुमार मेंढकों और झींगरों का बसेरा था। शाम पड़ते ही उनके उड़ने की आवाज़ें और पीपल के दरख्त पर उल्टी लटकी हुई चमगादड़ों की चीखों पुकार आसमान सर पर उठा लेती थी। लेकिन जैसे ही वाक़यात का सिलसिला शुरू होता था, पूरे माहौल पर मुकम्मल सुकून छा जाता था। 3 बजे के करीब जब पहले मेंढक या झींगर या चमगादड़ की आवाज़ आती थी और कान में पड़ती थी, तो मैं सुकून का सांस लेता था कि चलिए आज की रात की मंजिल भी तय हुई। लेकिन रात के ये 4.5 घंटे तन्हा गुजारना बड़ी जान जोखों का काम था। मैं बड़ी आसानी से वो घर किसी भी वक्त छोड़ सकता था, या ड्राइवर और खानसामा को कोठी के अंदर सुला सकता था, या अपने दोस्त अहबाब में से किसी को हमराज बनाकर इस तजर्बे में शरीक कर सकता था। लेकिन मैंने ऐसा कोई इकदाम न किया और अपनी ज़ात को जानबूझकर तन्हा तन्हा कई महीने लगातार इस कर्बनाक अजाब में मुब्तला रखा। आज 34-35 बरस गुजरने के बाद भी मुझे अपने इस गैर मंतकी रवैये की कोई माकूल वजह समझ में नहीं आती, सिवाय इसके कि गालिबन ये मेरी अना की अहमकाना ज़िद थी, जिसने इन अजीब व गरीब वाक़यात को के चैलेंज को कबूल करने पर इसरार किया। तफ्तीश व तजस्सुस के इस कारज़ार में मेरी तन्हा रवि महज शौकिया न थी, बल्कि इसकी तह में गालिबन ये ख़तरा भी कारफरमा था कि किसी की शराकत से कहीं ये भानमती का सारा खेल बिल्कुल ठप ही ना हो जाए। उसका बैयन सबूत ये था कि जब तक मेरा मुलाजिम और ड्राइवर कोठी के अंदर मौजूद रहते थे, किसी किस्म का कोई गैर मामूली वाक़या रौनमा ना होता था। कार्रवाई का आगाज़ ही उस वक्त होता था जब वो दोनों काम काज से फारिग होकर अपने अपने क्वार्टरों में चले जाते थे। इस सारे अरसे में मेरा कश्मीरी मुलाजिम रमज़ान और बंगाली ड्राइवर रोज़ मोहम्मद मजमूई तौर पर हर तरह के इब्तला से महफूज रहे। फ़क़्त 2-3 बार उनके साथ कुछ हल्की सी छेड़खानी हुई। एक रात रमज़ान अपने क्वार्टर की कुंडी चढ़ाकर अंदर से सोया हुआ था, तो किसी ने उनकी चारपाई उलट दी। उस वक्त उन दिनों बंगाल बिहार के कुछ हिस्सों में बड़े शिद्दत बड़ी शिद्दत के हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे थे। रमज़ान ने यह समझा कि यह भी किसी हिंदू की शरारत है। अब अपने हमला आवर का ताकुब करने वो बाहर की तरफ भागा, तो अंधेरे में उनका उनका उसका मुंह खटाक से दरवाजे के साथ टकराया, क्योंकि कुंडी बदस्तूर अंदर से बंद थी। अगर वो हिंदू बाहर से आया था तो दरवाजे की कुंडी अंदर से किस तरह बंद हो गई? मैंने उससे पूछा। साहब, ये कौम बड़ी चालाक है, रमज़ान ने उस मासूमियत से जवाब दिया। इसी उसमें भी सारे हिंदुओं की कोई चाल होगी। दूसरे हमारे जो ड्राइवर थे रोज़ मोहम्मद ड्राइवर के क्वार्टर में कभी कभार मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियाँ पड़ी मिलती थीं। उसका ख्याल था कि ये सब आवारा बिल्लियों और कुत्तों की कारस्तानी है, जो दिन भर कोठी के लान में आज़ादाना मंडलाते रहते थे। रोज़ मोहम्मद अपने क्वार्टर का दरवाज़ा एहतियात से बंद करके रखा करता था। उसके सीधा साधा दिमाग को इस तशवीश ने कभी परेशान न किया कि बिल्लियां और कुत्ते बंद दरवाजे से गुजर कर उसके कमरे में हड्डियां किस तरह डाल आते हैं। इस सारा हंगामा आराई का असल हदफ सिर्फ 18 नंबर का बंगला था। रात ढलते ही ये कोठी मेरे लिए खौफ व हिरास, अजाब व अताब का जहन्नम बन जाती थी। हर नए वाक़े में अपनी किस्म की दहशत, अपनी किस्म का हौल, अपनी किस्म की वहशत समाई हुई होती थी। पत्ता खड़का,
دل دھڑکا والا مقولہ مجھ پر حرف بحرف صادق آتا تھا۔ یوں تو رات بھر ڈر کے مارے میں بار بار پسینے میں شرابور ہوتا ہی رہتا تھا، لیکن کبھی کبھی میرے تن بدن پر خوف و ہیبت کی ایسی تھرتری، کپ کپی اور بدحواسی چھا جاتی تھی کہ نبض بیٹھنے لگتی تھی، دل دھڑکنے لگتا تھا اور دم گھٹ کر گلے میں کانٹے کی طرح پھنس جاتا تھا۔ اس وحشت ناک اور لرزہ خیز ماحول میں میرے پاس خود حفاظتی کا ایک اور صرف ایک ہتھیار تھا۔ وہ ہتھیار کلمہ طیبہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر 100 برس کا کافر اپنے آخری سانس میں ایمان لا کر صرف ایک بار کلمہ پڑھ لے تو دوزخ کی آگ سے اس کی نجات ہو جاتی ہے۔ میری مصیبت تو دوزخ کے عذاب سے کہیں کم تھی۔ مشکل صرف یہ تھی کہ اب تک یہ کلمہ میں نے صرف حلق سے پڑھا تھا، دل سے پڑھنے کی کبھی توفیق نہ ہوئی تھی، نہ ضرورت پیش آئی تھی۔ لیکن خوف و ہراس کی شدت میں بڑا مجبور کن اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ اب جو بے بسی کے عالم میں کبھی مجھ پر سانپ گرتا، کبھی میرے پاؤں کا انگوٹھا بھاری میز کے پاؤں تلے کچلا جاتا، کبھی فرش پر سفید چادر میں لپٹی ہوئی لاش سے ٹکر ہوتی تھی، کبھی چھت چٹکنے لگتی تھی، کبھی پتھر آتے تھے، کبھی اینٹیں برستی تھیں، کبھی انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ سامنے کھڑا ہو کر کٹ کٹ دانت بچاتا تھا، اس طرح کے خوف کے دباؤ میں آ کر صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ کبھی کبھار دل سے بھی کلمہ طیبہ کا ورد ہو جاتا تھا۔ ان دنوں میرے پاس ایک چھوٹا سا جاپانی گرامو فون تھا جو چابی چڑھا کر بجایا جاتا تھا۔ ایک رات میں نے سہگل کا ایک پسندیدہ ریکارڈ سننے کے لیے گرامو فون کو چابی دی تو وہ آگے کی طرف گھومنے کے بجائے اسپرنگ کی طرح لچک کر پیچھے کی طرف لوٹ آئی۔ چابی خود ہی اپنے آپ سے چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے گرامو فون پر ریکارڈ رکھ کر چلایا تو اس میں سے کے ایل سہگل کے گانے کی جگہ عجیب و غریب خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ کچھ آوازیں ایسی تھیں جیسے کسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہو، بیچ بیچ میں عورت کی سسکیاں سنائی دینے لگتی تھیں، کبھی کبھی ننھے سے بچے کے رونے کی آواز بھی آتی تھی۔ میں نے ایک کاغذ پر کلمہ طیبہ لکھ کر گرامو فون پر رکھا تو فوراً یہ آوازیں بند ہو گئیں اور ریکارڈ کا اصلی گانا بجنے لگا۔ اب میں کاغذ اٹھاتا تھا تو خوفناک آوازیں شروع ہو جاتی تھیں، واپس رکھتا تھا تو اصلی گانا بجنے لگتا تھا۔ تجربے کے طور پر میں نے کلمہ طیبہ کا اردو ترجمہ لکھ کر گرامو فون پر رکھا تو کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمہ کے الفاظ کو رومن حروف میں لکھ کر رکھا تو بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمہ طیبہ کی یہ تاثیر صرف عربی زبان میں پائی۔ کلمہ طیبہ کے علاوہ میں اپنی تقویت کے لیے آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد بھی اکثر کرتا رہتا تھا۔ ایک رات میرے گرد و پیش میں ہول و ہیبت کی فضا اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ انتہائی شکستگی، مایوسی، اضطراب اور اضطرار کے عالم میں نے قرآن شریف کھولا تو سورہ صافات نکلی۔ اس کی 182 آیت کا ایک ایک حرف میرے لیے آب حیات کا گھونٹ ثابت ہوا۔ خوف و ہراس کے اس ماحول میں جب کبھی میں نے اس سورہ کی تلاوت کی، ہر بار تازہ زندگی پائی اور تابندگی پائی۔ کئی ماہ کی لگاتار ہیبت، وحشت اور عصبیت کی تہ میں انجام کار یہ راز کھلا کہ 18-20 برس پہلے اس گھر میں آئی سی ایس کا ایک اوباش افسر رہا کرتا تھا۔ شادی کا جھانسا دے کر اس نے الہ آباد میں کالج کی ایک طالبہ بملا کماری کو ورغلایا اور خفیہ طور پر اسے اپنے ساتھ کٹک لے آیا۔ شادی اس نے کرنی تھی نہ کی۔ 7-8 ماہ بعد جب بملا ماں بننے کے قریب ہوئی تو ظالم نے اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور لاش کو ڈرائنگ روم کے جنوب مشرقی کونے میں دفن کر دیا۔ اس وقت سے بملا کی نحیف و نزار ماں الہ آباد میں بیٹھی بڑی شدت سے اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔
اسی وقت سے بملا کماری بھی اس کوشش میں سرگرداں تھی کہ کسی طرح وہ اپنی ماں تک صحیح صورتحال کی خبر پہنچا دے، تاکہ انتظار کے اس کربناک عذاب سے اسے نجات حاصل ہو۔ اس کے علاوہ اس کی اپنی خواہش بھی تھی کہ اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ کھود کر باہر نکالا جائے اور اس کے دھرم کے مطابق اس کا کریا کرم کیا جائے۔ اس عرصے میں قاتل خود بھی مر چکا تھا اور اب بملا کی طرف سے پیغام رسانی کی ہر کوشش کو ناکام کرنے میں سرگرم عمل تھا۔ جس روز بملا کی ماں کو اصلی صورتحال کی خبر ملی اور بملا کی بوسیدہ لاش کو چتا میں رکھ کر جلایا گیا، اسی روز 18 سول لائنز کے در و دیوار سے آصف کا سایہ اس طرح اٹھ گیا جیسے آسمان پر چھائے ہوئے بادل یکا یک چھٹ جائیں۔ اس رات نہ مینڈکوں کا ٹرانا بند ہوا، نہ جھینگروں کی آواز خاموش ہوئی، نہ پیپل کے درخت سے لٹکی ہوئی چمگادڑوں کا شور کم ہوا۔ صبح 3 بجے کے قریب اچانک فضا میں لا الہ الا اللہ کی بے حد خوش الہان صدا بلند ہوئی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ آواز مشرق کے افق سے ابھرتی ہے، 18 سول لائنز کی اوپر قوس و قزح بناتی ہوئی گزرتی ہے اور مغرب کے افق جا کر چھوتی ہے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا اور اس کے بعد اس مکان پر امن اور سکون کا طبعی دور دورہ از سر نو بحال ہو گیا۔ اس عجیب و غریب واقعے نے ایک طرف تو خوف و ہیبت کے تھپیڑوں سے میرا اچھا خاصا کچومر نکال دیا اور دوسری طرف اس کی بدولت مجھے حقیقت روح کا قلیل سا ادراک حاصل ہوا۔ مشرق اور مغرب کی تقریباً ہر زبان میں اس موضوع پر بڑا ضخیم لٹریچر پایا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں اس پر تائید و تردید، انکار و اقرار، توسیع و تنسیخ، تفتیش و تحقیق کے شدید بحث مباحثے جاری رہے ہیں۔ ضعیف الاعتقادی سے عبودیت کے درجے تک پہنچاتی رہی ہے، بے اعتقادی اسے مجذوب کی بڑھ قرار دیتی ہے اور جدید خود اعتمادی اسے سائنٹیفک فارمولوں میں ڈھال کر ایسی آٹومیٹک مشین بنانے کی فکر ہے کہ ادھر بٹن دبایا اور ادھر مطلوبہ روح کھٹ سے حاضر۔